وہ تنقید کو، میڈیا کی تنقید کو ٹالریٹ کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے انٹل کہ پھر جب دوسرا انہوں نے پی سی او لگایا تو پھر سارے چینلوں کو ہی انہوں نے بند کر دیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی جو وائس ہوتی ہے چاہے وہ میڈیا کی کیوں نہ ہو، وہ ٹالریٹ نہیں کرتی. آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جب ہم ڈیوائڈ کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں وہی آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں، وہ ہمیں اسٹیٹ کا فورتھ پلر لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان آوازوں کے بغیر تو اسٹیٹ فنکشن نہیں کر سکتی. لیکن اسی طرح جب الیکشن ہوتا ہے اور ہم دوسری سائڈ پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس اقتدار ہوتا ہے تو ہمیں وہی آوازیں بری لگنے لگ جاتی ہیں. وہی موسیقی جو اس ٹائم ہمیں جدوجہد لگتی ہے، ریبیلین لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو ڈیموکریٹک عمل چلے گا ہی نہیں، جاری ہی نہیں ہوگا پائے گا. تصویر کا دوسرے رخ پہ آتے ہیں تو وہی آوازیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک جرنی کی سب سے بڑی آبسٹیکل ہیں. اس کے اگر یہ نکال دیا جائے تو پھر ملک میں امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم ایک بہت خطرناک ٹرم ہے ایکچولی. آج کے زمانے میں ٹیررزم، خاص طور پہ جب ہم ہر وقت I do not know about you, but I grew up in the shadows of terrorism. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے وہ لاہور دیکھا ہے جب ہر وقت ہمیں ڈر لگتا تھا کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور یہ صرف لاہور کی بات نہیں تھی، کراچی کا بھی یہی حال تھا، پشاور کا بھی یہی حال تھا، کوئٹہ کا بھی یہی حال تھا، ابھی بھی پشاور کا بھی یہی حال ہے، کوئٹہ کا بھی یہی حال ہے. تو when they came up with this obnoxious term which is digital terrorism, the lawyers were quick to point out کہ اس کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی، کون ڈیفائن کرے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کون ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی لیگل ڈیفینیشن نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کی باؤنڈریز نہیں ہے، اور جب باؤنڈریز نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ حد کہاں پہ جا کے ختم ہوگی.